بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم، ویری گڈ آفٹرنون فرام لندن۔ جناب، جو میں نے کل پروگرام کیا تھا منظور پشتین کے ایک انٹرویو کا، اس پر کافی اچھا رد عمل آیا، کچھ سوال بھی آئے، کچھ کرٹیسزم بھی آئی ایز ایکسپیکٹڈ۔ سب سے تو ایک صاحب نے کہا کہ بارہ مولہ کے لوگوں سے پوچھو کہ قبائلیوں نے کیسا جات کیا تھا، یعنی وہ ریفر کر رہے تھے 1947 کے ان واقعات کی طرف، جب قبائلیوں نے پاکستان کی ماں پر یا پاکستان کی فوج نے کچھ قبائلیوں کو استعمال کیا اور خود بھی قبائلیوں کا ڈریس پہنا۔ قبائلی بھی تو بہت سے تھے جو اس علاقے کے جو پاکستان کی فوج میں تھے، انہوں نے جموں کشمیر کو فتح کرنے کے لیے کشمیر پر حملہ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بارہ مولہ کے لوگوں سے پوچھو۔ دیکھیں بھائی، بارہ مولہ سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اور بھی چھوٹے شہر اور قصبے آتے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا حملہ جو ہے وہ بارہ مولہ پر نہیں ہوا تھا، مظفر آباد میں ہوا تھا، جو کہ اس سائڈ پر، دس سائڈ آف دی LOC ہے، یعنی پاکستان کے کنٹرول میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے قصبے تھے، چھوٹے چھوٹے شہر تھے، ان پر بھی حملہ ہوا۔ پھر اوڑی آیا، پھر بارہ مولہ آیا۔ جس طرف بھی یہ لوگ گئے تھے تباہی و بربادی کرتے ہوئے گئے تھے۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اینی تھنگ وچ از ایوری تھنگ وچ از ریموویبل وہ آپ کا ہے، یعنی جو چیز آپ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں وہ آپ کی ہے، اور جس کو آپ ریموو نہیں کر سکتے وہ ہماری ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پلان تھا، یعنی GHQ کا تیار کیا ہوا آپریشن گلمرگ، جس سے کے ذریعے انہوں نے کشمیر پر قبضہ کرنا تھا۔ قبائلیوں کو استعمال کیا گیا، پاکستانی فوج اس کے ساتھ ساتھ تھی، اور آزاد کشمیر، جس کو آپ سو کال آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو بھی کچھ کو تیار کیا گیا، اور یعنی ایک بہت بڑی بھیانک سازش تھی، بے شمار لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارا گیا۔ اور اس میں جو پٹھان تھے، ان کا جو موقف یہ تھا قبائلیوں کا کہ لوٹیں گے سب کو، یعنی مسلم ہو نان مسلم ہو، لوٹیں گے سب کو، لیکن مارنے کا جہاں تعلق تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ صرف کافروں کو مارا جائے، لیکن انہوں نے چھوڑا کسی کو نہیں تھا، جو بھی ان کے راستے میں آیا انہوں نے اس کو مار دیا۔ بے شمار خواتین کی بے حرمتی کی گئی، اور چونکہ خواتین بھی ریموویبل تھیں، یعنی ان کو اٹھا کر لے جایا جا سکتا تھا، تو قبائلیوں نے کتنی ہماری کشمیری بیٹیوں کو، بہنوں کو اٹھا کر وہ لے گئے تھے، وہ خود کیا تھا۔ یہ ہمیں سب کچھ یاد ہے، یہ ہمارے دل میں ہے۔ اس پر میں نے ایک کتابیں لکھی ہے، اور کچھ لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ تو ویسے بہت سی کتابیں موجود ہیں، اور بہت بڑا پراپیگنڈا بھی کیا گیا تھا کہ یہ لوگ جہاد کے لیے گئے تھے، یہ جہاد کے لیے نہیں گئے تھے، یہ فساد کے لیے گئے تھے، لوٹ مار کے لیے گئے تھے۔ اس پر پھر کبھی کبھی بات ہوگی، بہت بڑا پہلے ماضی میں ہم کر بھی چکے ہیں بات۔ تو میں اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بارہ مولہ میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمیں یاد ہے، کس طریقے سے وہاں پر لوٹ مار کی گئی، یہ بھی یاد ہے، کس طریقے سے وہ ناچ کر رہے تھے، بھانگڑے ڈال رہے تھے، عورتوں کو ریپ کر رہے تھے۔ مظفر آباد میں بھی یہ ہوا۔ اور مجھے اب یہ بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے خواتین نے یعنی کچھ لوگوں نے، خواتین کنویں میں چھلانگ لگائی، کچھ نے جو ہے نا دریا میں چھلانگ لگائی، دریا نیلم میں چھلانگ لگا کر انہوں نے اپنی جان دے دی، عزت کو بچایا۔ دریا جیل میں چھلانگیں لگائی گئیں۔ بڑی تلخ حقیقت ہے یہ۔ اب جو کسی نے کچھ کہنا ہے مجھے کہنے، لیکن یہ حقائق میرے پاس ہیں، میری کتاب ہے اس پر پوری تفصیل سے اسٹڈی کیا ہوا ہم نے۔ اور اسی بات پر ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر رفیق بھٹی صاحب، تو وہ بھی مجھے، انہوں نے کہا کہ بات چیت بھی فون پر ہوئی ہے کل، وہ کہہ رہے ہیں کہ منظور پشتین کے بڑوں نے جو ہمارے ساتھ کیا تھا وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ پروفیسر صاحب، صرف آپ کو یاد نہیں رہے گا، مجھے بھی یاد ہے، اور بے شمار لوگوں کو یاد ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے جو بڑے تھے وہ جہاد کے لیے نہیں گئے تھے، وہ بیسیکلی اس وقت کی جو پاکستان کی ایڈمنسٹریشن تھی ان کے کہنے پر گئے تھے، یا سیکرٹ ایجنسیوں یا آرمی کے کہنے پر گئے تھے۔ تو کہتے ہیں آج بھی اگر پاکستان کے سیکرٹ ایجنسی سے ان کو یعنی گلے لگائیں گی، منظور پشتین اور ان کے دوستوں کو گلے لگائیں گی، تو یہ بندوق اٹھا کر پھر کشمیر کا رخ کریں گے۔ دیکھیں جی، جو کچھ ان کے بڑوں نے کیا تھا، میں تو اس کو قابل مذمت کہتا ہوں، اور مذمت کرتا بھی ہوں، اس کی ہمیشہ مخالفت ہم نے کی ہے، لیکن ان کے بڑوں کی سزا جو ہے وہ ان کے بچوں یا پوتوں کو نہیں دی جا سکتی۔ ایک قانونی مسئلہ بھی ہے، اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ منظور پشتین جو اس کے جو لوگ ہیں اس وقت ہیں، میرا خیال ہے کہ they have learned their lesson۔
اس وقت ان کو یہ خود پتہ چل گیا ہے کہ جن لوگوں نے کشمیر پر جہاد کے لیے انہوں نے بھیجا تھا یا کشمیر والوں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ کیا تھا، اب اس سے زیادہ تباہی بربادی انہوں نے ان پختون علاقوں میں کر دی ہے، فاٹا میں کر دی ہے، بہت سی جگہوں پر کر دی ہے۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسن میں شامل ہیں، بستیاں اجاڑ دی گئی ہیں، یعنی کیا بتایا جائے، ایک لمبی کہانی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہولی کاؤ کہتے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں کہیں گے، وہ اپنے ہی لوگوں کا کہیں گے کہ ان کا قصور ہے۔ تو جہاں تک منظور پشتین کا تعلق ہے، میں ان کو ملا نہیں ہوں، نہ زیادہ جانتا ہوں، لیکن اگر جو ان کے بیانات ہیں ان پر دیکھا جائے یا جو کچھ انہوں نے اسٹرگل کی ہے، پیسفل اسٹرگل کی ہے، اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں کہ وہ اب اس جال میں نہیں آئیں گے۔ وہ اگر ہماری حمایت نہیں کریں گے تو کم از کم ہماری مخالفت بھی نہیں کریں گے، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ پروفیسر رفیق بھٹی صاحب کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، جو دوسرے دوست ہیں ان کا بھی یہی خیال ہو سکتا ہے بھائی وہ کیا کریں گے۔ تو کم سے کم دو دوستوں نے یہ کہا ہے کہ ایک گریس اے صاحب ہیں، ایک ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو تو پرانی ہے، اور شاید کسی نے طنز میں کہا کہ آپ کو دیر سے ملی ہے۔ بھائی مجھے دیر سے نہیں ملی، میں نے اس کو پہلے بھی دیکھا تھا، 1.5 سال کی بات ہوگی، لیکن ہوتا ہے کہ اس کو تو یہ بات کا تو کوئی چیز کلک نہیں ہوتی، یا اس کو تم نظر انداز کر دیا، تو آپ حالات کوئی ایسے تھے کہ مجھے یہ ریلیونٹ نظر آئی تو میں نے اس کو پیش کر دیا۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ کشمیر میں ہوتا ہے، آزاد کشمیر میں، جموں کشمیر میں ہوتا ہے، وہ سب کچھ کا مجھے علم ہے، یا پاکستان میں یا انڈو پاک میں ہوتا ہے اس کا مجھے سب کچھ علم ہے، میں عقل کل نہیں ہوں، لیکن بہت کچھ جانتا ہوں، اور کچھ چیزیں بعض کا ضرورت ہوتی ہے ان کی، کچھ کی نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے کہہ دیا کہ یہ پرانی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر پرانی چیز اچھی ہو تو اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ مے بی اٹ واز ناٹ ریلیونٹ ایٹ دیٹ ٹائم ٹو می، اس وقت ریلیونٹ تھی، میں نے اس کو پیش کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس کو بہت اس کی تعریف بھی کی ہے، کچھ نے تنقید بھی کی ہے، یہ سب کا حق ہے، وہ چاہیں تنقید بھی کریں، چاہے تو اس کی حمایت کریں۔ میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری اسٹرگل جو ہے نا پیسفل اسٹرگل ہے، اس کو جان بوجھ کر ٹیررزم کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، جان بوجھ کر اس کو ٹو نیشن تھیوری کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے اس کو ٹو نیشن تھیوری کے ساتھ منسلک کیا ہے، پریکٹیکلی وہ جموں کشمیر کا جو ہے بٹوارا چاہتے ہیں، وہ تقسیم چاہتے ہیں مذہب کی بنیاد پر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے لفظوں میں وہ اپنے ٹو نیشن تھیوری وچ ٹو می واز ریڈنڈنٹ، ابھی بھی ریڈنڈنٹ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ اس کو مضبوط کرنے کی جنگ جو ہے کشمیر میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہماری کندھوں پر بندوق رکھنا چلائیں، اپنی آئیڈیالوجی کو ویسے اگر اس میں کوئی جان ہے تو اس کو مضبوط کریں، اگر اس میں جان ہوتی تو اس پاکستان کیسے علادہ ہوتا؟ آپ کو وہاں پر ٹینکس کیوں چلانے پڑتے؟ ان کو تباہ و برباد کیوں کرنا پڑتا؟ وہ جب سے وہ علیحدہ ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پاکستان سے بہتر طور پر پرفارم کر رہے ہیں، حالانکہ کہ یہی پنجابی بھائی یا پاکستانی بھائی ویسٹ پاکستان والے اس وقت کے سو باتیں کیا کرتے تھے ان کے خلاف۔ تو ہماری جنگ جو ہے وہ پیسفل اسٹرگل ہے، یہ دو قومی نظریے کے لیے نہیں ہے، ہماری اسٹرگل جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہم سب جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم ایکوالٹی اور جسٹس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم آزادی اور تشخص کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ کسی کو ہماری بات بری لگتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ مثلا کل کی بات ہے، مجھے کوئی کہہ رہا تھا بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، بجلی جو ہے نا وہ نہیں مل رہی آزاد کشمیر کے لوگوں میں کو وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا بھائی آزاد کشمیر کے لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہیں مل رہی؟ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 400 میگا واٹ کی ہے پورے آزاد کشمیر کی، تو ہم تو 3000 سے زیادہ جو ہے نا اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ جو لوٹ مار یہ پاکستان والے کر رہے ہیں، لے کر جاتے ہیں، تو آپ ان کے خلاف تو بات نہیں کرتے، یعنی ان کے خلاف بات نہ کریں، ان کی نانساوی کے خلاف بات کریں۔ اس طرف جاتے ہوئے آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے خلاف بندوق اٹھائیں، ٹھیک ہے، بندوق کے میں خلاف ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اسٹرگل کریں۔ آپ بولیں کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اگر آپ نہیں بول سکتے تو پھر آپ کو ٹھیک ہے، کیپ آن سفرنگ، ٹھیک، کیپ آن، انڈیا کو گالی دیتے جائیں۔ آپ کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹرگل یہی ہے کہ انڈیا کو گالیاں دی جائیں،
مودی کو گالیاں دی جائیں. اور اگر آپ سے اس سے انڈیا کو یا مودی کو گالیاں دینے سے آپ کو اگر کشمیر ذات ہوتا ہے تو کرا لیں, کبھی ذات نہیں ہوگا. جب تک آپ وہی ریئلسٹک اور آنیسٹ اپروچ نہیں رکھیں گے, آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. I'll leave it at that. اگر again if you have some more questions please do ask or even do criticize me if you wish. میری طرف سے خدا حافظ and look after yourself.